آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے, چھوٹی سی پریشانی آ جائے, ہم شکوہ کرتے ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے, سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو, پورے محلے کو بتایا, ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, فلاں نقصان ہو گیا ہے, سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں, کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھیں حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بھائی خیر تو ہے, آج آپ کی طبیعت, آپ کا منہ اترا ہوا ہے, تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا, پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. ہم اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں, کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں, اس کو بتاؤں گا, کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے, صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری, لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی ولیہ تھیں, بڑی کمال کی خاتون تھیں. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا. آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں, اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے, اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا ہے. یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا, وہی بات والی بات ہے, قرآن پڑھیں نا, اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے, ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے مال کم ہو جائیں گے, بیمار ہو جاؤ گے, خوف آ جائے گا, پرابلمز آئیں گی, مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ, جب وہ مصیبت پہ گرفتار ہو جاتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے.